إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ ان کی بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے پیغمبر اور رسول پر، خصوصاً آپ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، یہ آج جو جمعہ کے وقت میں تبدیلی کی گئی ہے کہ 1:15 پر اذان ہوئی اور انشاءاللہ 1:30 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. تمام لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اس کی بنا پر یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی گئی ہے. اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنا کچھ تقدیر کے خلاف یا اللہ پر توکل کے خلاف نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر میں تھے اور انہیں پتہ چلا کہ امواس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی. تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا. ان کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، بدر میں شامل ہونے والے، اور اسی طرح سے قریش کے بزرگ صحابہ، مہاجرین و انصار، سب سے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. کیا ہم لوگ یہ جانتے ہوئے کہ اس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں داخل ہوں یا واپس لوٹ جائیں؟ تو اکثر لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ واپس لوٹ چلیں. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کسی کام میں مشغول تھے، انہیں جب پتہ چلا وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جب تم سنو کہ کسی شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. طاعون یہ بہت ہی جان لیوا اور خطرناک بیماری اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری. کہا کہ جب سنو کہ کسی شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس شہر میں داخل مت ہو، اور جو اس شہر کے اندر موجود ہوں وہ وہاں سے نکل کر بھاگے بھی نہیں. آج 14 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو اپنانے پر مجبور ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر کے فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے جو فیصلہ لیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. کسی نے کہا کہ عمر، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو کہا ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر طرف بھاگ رہے ہیں. نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. وہاں جو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی تقدیر میں ہوگا اللہ اسے لگا دے گا، اس کو بیماری پہنچے گی. یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور ہم احتیاط کر رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہی میں تھا، تبھی ہم واپس جا رہے ہیں. تو یہ تدبیر اختیار کرنا کچھ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے توفیق کے خلاف نہیں. یہ ایک تدبیری قدم ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وبا سے کچھ سبق لینے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہ سبق اور وبا اور محاسبہ کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس چیز کو سوچیں کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، بھلے حقیقت میں بیماری ہے یا نہیں، یا جتنا ہے اس سے زیادہ افواہیں ہیں، یا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے بطور سزا کے ہے یا کسی کی سازش ہے، لیکن ایک چیز حقیقت ہے کہ آج ہم بالکل تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ امن و امان جو چند روز پہلے ہمیں میسر تھا، نہیں، وہ امن و امان ختم ہو چکا ہے، اور دن بدن ہمارا ماحول تنگ ہوتے جا رہا ہے۔ کبھی کسی چیز کا خوف، کبھی این آر سی کا خوف، کبھی سی اے کا خوف، کبھی این پی آر کا خوف، پھر آ کر یہ وبا کا خوف۔ دن بدن ہمارے اوپر خوف کا دائرہ تنگ ہوتے جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم اللہ کے ذکر سے اعراض تو نہیں کیے ہوئے، کہیں ہم موت کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تھا، اللہ کی عبادت، اس سے ہم بھاگ تو نہیں رہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرماتا ہے بڑے پیار بھرے انداز میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا کما رہا ہے، اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس میں ہم کہاں تک سفل ہو رہے ہیں، کیا ہم واقعی اپنے مقصد کی طرف ہی چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ گئے۔ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ اور اللہ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں، اب تک کتنے لوگ وقت نہیں ملتا ہے اس کا بہانہ بنا کر اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری طرح سے فارغ کر دیا ہے۔ ایسے حالات بنا دیے کہ آپ کو اپنے گھر میں رہنا اب آپ کی ضرورت بن چکی ہے۔ اب اپنے گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتے، نہ آپ نہ آپ کے بچے، کوئی بھی آپ کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ورنہ خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نجات کے لیے یہی نسخہ بتلاتے ہیں کہ آپ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ رو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو کوئی گھبراہٹ ہوتی تو آپ نماز کی طرف بھاگتے۔ اپنے گھروں میں ہم نماز کی پابندی کریں، خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر نوافل کا اہتمام کریں، اور کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں، دریاؤں میں، زمینوں میں، جنگلوں میں فساد برپا ہے، فساد پھیلا ہوا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد گناہوں کی سزا انہیں دنیا کے اندر دے دے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تاکہ یہ ماحول ختم ہو جائے اور یہ حالات ہم سے دور ہو جائیں۔ اور بہت لمبا، بہت زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین کا آیا ہوا عذاب بھی ہٹ گیا جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی،
جب انہوں نے استغفار کیا، جب اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، پوری قوم اجتماعی طور پر ہلاک ہونے والی تھی، عذاب آ چکا تھا، لیکن جب معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ رب العالمین وہ عذاب ہٹا لیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، اور جس طرح سے آج یہ جمعہ مختصر ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی یا اس کے بعد جیسے حالات رہیں گے، اگلے جمعہ کو اعلان کیا جائے گا۔ ہر جمعہ کو اعلان ہوتا رہے گا کہ کب یہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور کب آپ کو پھر وہی ماحول نصیب ہوگا۔ اور ایک بیان سن رہا تھا، اس میں کہا گیا سعودی کے اندر جب اعلان کیا گیا ایک مسجد کے اندر کہ آپ کی آخری نماز اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا، اپنے گھروں میں پڑھنا پڑے گا، ایک مصلی رونے لگے کہ اللہ کے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہو رہے ہیں۔ ایک مومن جو سچی طلب رکھتا ہے نماز کی، یقیناً اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب دوبارہ کب ہمیں آنے ملے گا؟ کہا اس وقت جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو ہم راضی کر لیں تاکہ ہم کے حالات ہٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر اللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ ذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔